ٹھیک ہے ٹھیک ہے دسو 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 ٹھیک ہے کیونکہ وقت کم ہے اس لیے دو فرمائشیں ہیں جناب عمران خان صاحب کی. ایک تو ہے وہ پہلے ہم نے گائی تھی علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ, یہ ان کو بڑی پسند ہے, یہ ہر ٹور میں ہمارے ساتھ یہ انہوں نے خاص طور پہ فرمائش کر کے ہمیں سنی ہے, تو یہ ان کی پیش خدمت ہے. السلام علیکم. آج ہم ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جس کا نام قوال کی دنیا, صوفی کلام اور سنگیت کی دنیا کے بادشاہ رہنے والے استادوں کے استاد نصرت فتح علی خان کی. سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت جلد پہنچ سکے. چلیں شروع کرتے ہیں. 13 اکتوبر 1948 کو لیل پور میں پیدا ہوئے اور لیل پور کو آج کا فیصل آباد کہا جاتا ہے. نصرت فتح علی خان کا اصل نام پرویز خان تھا, لیکن ایک بزرگ کے کہنے پر پرویز خان سے نصرت فتح علی خان نام رکھ دیا گیا. استاد فتح علی خان کے بیٹے ہیں. آپ کے والد فتح علی خان اور تایا مبارک خان اپنے زمانے کے مشہور قوال تھے. ان کے خاندان نے مشرقی پنجاب یعنی کہ آج کے انڈیا سے 1947 میں ہجرت کی. ان کے والد کا بھائی گھرانہ انڈین پنجاب جلندر تھا اور وہاں سے 1947 میں ان کے والد نے ہجرت کی فیصل آباد میں. نصرت فتح علی خان نے سنگیت کی دنیا میں 10 سال کی عمر میں قدم رکھ دیا تھا. نصرت فتح علی خان نے گائیکی اپنے والد سے سیکھی اور پہلی بار 16 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد کے 40ویں پر گایا. استاد نصرت فتح علی خان کو قوال کی دنیا میں بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے. ان کے گانے کے انداز نے آج بھی لوگوں کو دیوانہ بنایا ہوا ہے. یہ وہ سنگر و قوال ہیں جو اس سے پہلے بر صغیر میں نہیں آیا. آج بھی نصرت فتح علی خان کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے. نصرت فتح علی خان کا فن صوفی ازم کے ارد گرد گھومتا ہے جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر عقائد میں شامل ہے. جب نصرت فتح علی خان گانا شروع کرتے تھے لوگ مدہوش ہو جاتے تھے. ان کا انداز اور آواز ایسی ہی جو آج تک سامنے نہیں آئی. قوالی اور صوفی ازم کو ایک نیا رنگ دیا. صوفی کلام کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. ان کو عروج اس وقت ملا جب انہوں نے دما دم مست کلندر پڑھا. یہ وہ کلام تھا جو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا اور بہت زیادہ مشہور ہوا اور سر نصرت فتح علی خان کو ایک نئی بلندی پر لے گیا. ہر دل پر یہ کلام اتر گیا, چاہے مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو یا کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو, انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا. اس کے بعد نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک سے ایک بڑھ کر ان کے گانے قوالی اور صوفی ازم کا کلام آنے لگا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے بہت زیادہ فیمس ہوا جو آج بھی لوگ سنتے ہیں. میں اگر گانوں کے نام اور صوفی ازم کلام بتانا شروع ہو جاؤں تو بہت زیادہ وقت لگے گا. جو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہ آواز ہے جس کا جادو لوگوں پر ہو گیا ہے. محبت کو ایک نیا رنگ دیا اپنی آواز سے. آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ کلام پڑھا جو آج بھی لوگ سنتے ہیں. ان کے خاندان سے ایک اور نام مشہور ہوا جس کا نام رات فتح علی خان ہے جو استاد نصرت فتح علی خان کے بھتیجے ہیں. میرا پیغام پاکستان نغمہ بھی انہوں نے گایا جو بہت زیادہ سنا جاتا ہے. یہ وہ آواز تھی جس کو گردے اور جگر کی مرض لاحق ہو گئی. 11 اگست کو انگلینڈ میں علاج کے سلسلے میں گئے اور وہاں سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کہا گیا مگر 16 اگست 1997 کو اس دنیا سے چلے گئے. ان کی عمر محض 48 سال تھی. سر نصرت فتح علی خان آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. جب تک دنیا رہے گی تب تک لوگوں کے دلوں پر آپ زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت جلد پہنچ سکے.